پاک فوج ہمارے ملک اور قوم کے لیے شہادت کا رتبہ لے رہی ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. اسی طرح اپنے پرائیویٹ لوگوں اور میں اپنے خاص کر بیٹے پہ اسی طرح ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور بیٹے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، وہ جوان ہوں تو میں اس ملک پاکستان پر ان کو قربان کر دوں. اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس رب نے مجھے اس قابل سمجھا یا میرے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ اس کو شہادت کا رتبہ دیا گیا اور مجھے ایک شہید کے والد کا رتبہ ملا. تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ وہ BLA کے بڑے کمانڈروں کو بھی منہ پر کہتا رہا ہے کہ آپ لوگ ظالم ہو، آپ لوگ ظلم کرتے ہو، تو اس نے گردن اور آنکھ دونوں نیچے نہیں کی. جنت نصیب وادی کشمیر. سنے پورا کشمیر. سنو FM 89.4. سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام باخبر کشمیر کے خصوصی شو کے ساتھ ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج خصوصی پروگرام ہمارا پیش کیا جا رہا ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے راجہ کیسر اعجاز کی یادوں سے متعلق پروگرام ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ راجہ اعجاز احمد جو والد ہیں شہید راجہ کیسر اعجاز کے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے شہید کی یادوں پہ گفتگو کریں گے. یقیناً راجہ کیسر اعجاز شہید جو تھے انہوں نے بڑی جو ہے نا بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ اس اعتبار سے کیا کہ وہ مزدوری کی غرض سے بلوچستان میں مقیم تھے اور ان کو BLA کے دہشت گردوں نے اغوا کیا اور اغوا کرنے کے بعد ان کو ان کے بدلے میں تعاون کا مطالبہ کیا اور ان کی فیملی سے پیسوں کا مطالبہ کیا اور ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو ہے نا ان کے آگے سر جھکائیں. لیکن ان کے والدین نے سر جھکانے کی بجائے جو ہے نا BLA کو اسی طرح ان کا بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں لیکن دہشت گردوں کے آگے جھک نہیں سکتے. تو یقیناً ان کی شہادت سے ایک طرف بطور باپ ان کو دکھ ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن وہ بڑے بلند حوصلہ ہیں، بڑے بلند ہمت ہیں. میری ملاقات ہوئی آج ان سے، میں نے ریکویسٹ کی کہ جو باتیں جو یادداشتیں ہیں آپ آف دی ریکارڈ شیئر کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے سننے والوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی. تو آپ آئیں، بیٹھیں اور ہم اسٹوڈیو پہ اس موضوع پہ گفتگو کریں. تو بہت شکریہ راجہ اعجاز صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لے کے آئے. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ راجہ کیسر اعجاز شہید کیسی شخصیت تھے اور ان کی شہادت تک کا جو مختصر سفر ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں. جی السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا انٹرویو کا صدیقی صاحب. تو کیسر کے حوالے سے بس کیسر میرا بیٹا اللہ کو پیارا تھا، وہ اپنے پاس انہوں نے بلا لیا ہے. تو بہت خبرو جوان تھا میرا بیٹا، صحت مند تھا، تعلیم یافتہ، عقل مند، باشعور، ہر صلاحیت اس کے اندر تھی. تو سب سے بڑی بات جو میں نے اس کی بچپن سے جوانی تک دیکھی ہے کہ وہ نہ ڈر قسم کا انسان تھا، اس کے اندر کسی چیز کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں تھا. تو وہ ایک بہادر بیٹا تھا میرا جو اس وطن کے معاملات میں وہ قربان ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ایک طرف تو ظاہر ہے والد ہوں، یہ دکھ تو میری روح کے ساتھ لگ گیا ہے. والدین کا جو والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ ایک تو ہوتا ہے نہ بھول جانا، تو یہ ہمیں یاد ہی یاد رہتا ہے، بھولنے والی تو بات ہی نہیں ہے اس میں. جب تک زندہ ہیں تو یہ زخم لگ گیا ہمیں. تو دوسری طرف سے میں ایک خوش بھی ہوں، اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس رب نے مجھے اس قابل سمجھا یا میرے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ اس کو شہادت کا رتبہ دیا گیا اور مجھے ایک شہید کے والد کا رتبہ ملا.
تو اس وجہ سے میرے صبر میں اضافہ ہوا، میرے دکھ میں کمی آئی. تو بس اس حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ میرے بیٹے میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ وہ 14 اکتوبر کو اغوا ہوا تو 2.5 ماہ وہ ان ظالموں کی قید میں رہا ہے. تو اس کے ساتھی جو زندہ واپس آئے ہیں تو ان کی زبانی ہم نے ان سے باتیں کی، سنا. تو انہوں نے ایک ہی بات کی مجھے کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا بہت باغیرت اور بہادر انسان تھا، کہ شروع دن سے لے کر آخر دم تک اس نے BLA کے جو جانور ہیں، میں انہیں انسان تو نہیں کہوں گا، مسلمان انسان یہ تو بات کی باتیں ہیں، وہ جانور ہیں، انسانیت شکل میں وہ جانور ہیں. انہوں نے اس کو بہت وہ قید کیا، اس کو کام کروانے کا بولا، یہ کرو وہ اس نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، کوئی بات نہیں سنی. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا رہا اور باقی ساتھی ان کی نظریں نیچی کر کے بات کرتے رہے. تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ وہ BLA کے بڑے کمانڈروں کو بھی منہ پر کہتا رہا ہے کہ آپ لوگ ظالم ہو، آپ لوگ ظلم کرتے ہو. تو اس نے گردن اور آنکھ دونوں نیچے نہیں کیے. مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ، بہت فخر ہے کہ میرا خون، میرا بیٹا بہادر تھا اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کی حمایت میں ان کو اچھا بولوں یا ان کے ساتھ ہو جاؤں. اس نے صاف دیکھا کہ یہ ملک پاکستان کے غردار ہیں، ان کے پیچھے قوتوں کی مختلف قوتوں کا ہاتھ ہے، یہ ہمارے ملک اور قوم کو نقصان دے رہے ہیں. اس نے یہی سوچ رکھ کے ان کی منہ پر مخالفت کی اور ان کے ہاتھوں اس نے شہادت اسے ملی. مجھے اس بات پہ بہت بڑا فخر ہے صدیقی صاحب، اور سننے دیکھنے والوں کے سامنے یہ میں کہتا ہوں. جی رئیس صاحب، یقیناً آپ بڑے بلند حوصلہ ہیں اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے بڑے سانے اور اتنے بڑے دکھ کے باوجود آپ بلند حوصلہ ہیں، بلند ہمت ہیں، اور آپ کے جذبات اور خیالات ہمارے ناظرین اور سامعین اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں. اچھا رئیس صاحب، یقیناً بلوچستان میں بڑی قربانیاں ہیں، ہماری فورسز کی بھی، ہمارے سول محنت کشوں کی بھی. بہت سارے لوگ جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھے، محض بلوچی نہ ہونے کی وجہ سے عصبیت پرستوں نے ان کو مارا، ان کو شہید کیا. آزاد کشمیر کے بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور انہوں نے کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی رنگ، کوئی نسل بخشی نہیں اپنے ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے. محض یہ صفاقیت اس وجہ سے انہوں نے برپا رکھی کہ ان کے جو مضمون مقاصد ہیں وہ پورے ہوں اور ان کے آقا جو ہیں وہ خوش ہوں. اچھا، کیا کہیں گے، کیا اس طرح کے واقعات کے بعد افواج پاکستان کے تو بہت سارے شہداء سے ہم بات بھی کرتے ہیں، انٹرویو بھی کرتے ہیں، بطور سول ایک شہید کے کیا ہماری قوم کے جذبات دبائے جا سکتے ہیں؟ کیا ہماری قوم کو جو ہے نا وہ خوفزدہ کیا جا سکتا ہے؟ صدیقی صاحب، نہیں، انشاءاللہ ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں. فرض کریں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہوتا ہے یا بڑے عہدے کا کوئی آفیسر شہید ہوتا ہے، تو ہمیں جس طرح ان پہ فخر ہے نا کہ ہماری پاک فوج ہمارے ملک اور قوم کے لیے شہادت کا رتبہ لے رہی ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے پرائیویٹ لوگوں اور میں اپنے خاص کر بیٹے پہ اسی طرح ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور بیٹے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، وہ جوان ہوں تو میں اس ملک پاکستان پر ان کو قربان کر دوں. میں اپنی جان قربان، اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پاک فوج کے لیے، ملک پاکستان کے لیے میرا سب کچھ حاضر ہے. اور یہ جو دشمن غردار ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بحیثیت شہید کا والد ہونے کی حیثیت سے، کشمیری ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، پاکستان اور اس کی عوام کا بال بیکا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو BLA یا ہو یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پیچھے جو ہمارے دشمن جن کے ہاتھ ہیں جو نقصان پہنچانے چاہتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انتظار کریں. انشاءاللہ العظیم پاک آرمی
آپ کو وہ منہ توڑ جواب دے گی جو پوری دنیا دیکھے گی. ہمیں جس طرح اللہ پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم نے اسی کی زندگی دی ہے, اسی کی جان لے گا, اسی طرح مجھے پاک فوج پہ بھی بہت بڑا یقین کامل بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ پاک آرمی ملک پاکستان کی ایک اینچ کو نقصان نہیں ہونے دے گی. اور رہی بات جو لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. کسی کے حصے میں شہادت جاتی ہے, کہ کوئی غازی ہوتا ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, یہ اپنے رتبے ہیں, مالک کی طرف سے ایک نظام ہے. تو بعض لوگ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں, ناتجربہ کار ہوتے ہیں, جن کی سوچ منفی ہوتی ہے, وہ پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک آرمی انشاءاللہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے, اور اس کے اندر کلمہ اور ایمان کے جذبات ہیں, اور ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت دور تک ہے. تو انشاءاللہ العظیم مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرے جیسے کئی ہزاروں والدین جن کے بیٹے بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں, قربان ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جیسے مظلوموں کا اصحاب اور کتاب پاک آرمی لے گی, اور اللہ کی مرضی سے لے گی. میرا کامل یقین ہے کہ اللہ کی مدد پاک آرمی کے ساتھ ہوگی, اور ملک پاکستان سے یہ دہشت گردی, غنڈہ گردی, بدماشی ختم ہوگی, اور انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, تھا اور ہے اور رہے گا. اور انشاءاللہ العظیم پاک آرمی کے سامنے بڑی سی بڑی رکاوٹیں اور یہ ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, آپ کا جذبہ, آپ کے خیالات یقیناً میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا, اور میں چاہتا کہ زیادہ ناظرین اور سامعین سنیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو آپ ظلم, زیادتی, ایون مار دینے سے بھی دبا نہیں سکتے. یہ وہ شہید ہیں کہ جن کے والد میرے ساتھ موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا قربان کیا ہے, باقی بیٹے بھی پاکستان کے لیے حاضر ہیں. لیکن اگر دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دب گئے ہیں, ہم خاموش ہو گئے ہیں, ہم جو ہے نا ان کو تسلیم کر لیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اس قوم کے جذبات کا آپ کیا کریں گے کہ جس کی شہادتوں کے بعد, جو اپنے پیاروں کے شہید ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم ثابت قدم ہیں, ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, اور بھی سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن پاکستان یا پاکستان آرمی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ جذبات ہیں, یہ خیالات ہیں جو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طاقت ہیں. نہ صرف افواج پاکستان کے شہداء کے ورثاء یہ بات کہتے ہیں, بلکہ ہمارے محنت کش سول شہداء کے والدین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں یک زبان ہو کے کہ ہمارا سب کچھ حاضر ہے, لیکن پاکستان پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. راج صاحب, میں سچی بات بتاؤں کہ میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے, میرے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے کہ آپ سے بہت زیادہ بات کر سکوں. بڑی مشکل سے میں اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے یہ پروگرام کر رہا ہوں. یقیناً آپ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں, بہت بڑے آپ جو ہے نا لوگ ہیں کہ آپ کو دبانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, آپ کو ڈرانا کسی کے بس کی جو ہے نا بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ کی بات سچ ثابت ہوگی, اور یہ دہشت گرد ان کا نام و نشان مٹے گا, اور پاکستان جو کلمہ اسلام لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے, اس کو مٹانا, اس کو تقسیم کرنا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں 71 کو یاد دلانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 2025 ہے, اور 1971 میں جو ہمارے بھائی ہیں, بنگلہ دیش کے بھائی, وہ جو ہم سے الگ ہوئے تھے, وہ آج اسی بے چینی اور بے تابی کے ساتھ پھر ہمارا حصہ بننے کے لیے جناب بے قرار ہیں. اور وہ دو قومی نظریہ جس کو اس وقت جو ہے وہ بھارت کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا, وہ دو قومی نظریہ ایک دفعہ پھر ابھر کے سامنے آئے, اور بنگلہ دیش سے بھی جو ہے نا اب ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت یہ کہنے میں مجبور ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑ کے ایک اور پاکستان بنا دیا جو بھارت کے لیے خطرہ ہے, اور وہ آج اسلام اور پاکستان کا نام لینے والا ایک ملک بن کے سامنے آیا. تو یقیناً پاکستان کو کمزور کرنا, پاکستان کو نقصان پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. فوج پاکستان, جیسا کہ شہید کے والد نے بھی ذکر کیا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں مصروف ہے, اور دہشت گردوں کو چن چن کے شہداء کے خون کا حساب جو ہے نا وہ بخوبی لینا
جانتے ہیں ہمارے غازی اور ہمارے جو مجاہد ہیں پاکستان کے. تو ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے، انشاءاللہ ہم بلاتے رہیں گے ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہیروز کو. تو میں اجازت آپ سے چاہتا ہوں. اللہ حافظ.